ایک بوڑھی اما اپنے بیٹے کو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چھوڑ گئی. آپ نے اسے 2-4 مہینے رکھا، پھر اس کی ماں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ تو بیوہ ہے، تیرا بیٹا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا نہیں ہے، اسے لے جاؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 8 سال پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس سند بھی آ جاتی ہے، ڈگری بھی آ جاتی ہے، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے اس اما سے کہا کہ تیرا بیٹا پڑھنے پڑھانے والا تو ہے نہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو تو کہے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا. اس اما نے کہا کہ میں تو اسے پڑھنے کے لیے نہیں لائی تھی، میں تو اسے خدمت کے لیے لائی تھی، میں تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھتی ہوں، میں اس لیے لائی تھی کہ یہاں پر یہ تمہاری خدمت کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئی اور وہاں پر جا کر یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھا دے یا میرے بیٹے کو مجاہد بنا دے، مفکر بنا دے، محدث بنا دے. نانا، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ رہے گا آپ کی خدمت کرتا رہے گا، گھر کے کام کاج کرتا رہے گا. یہ نہ سمجھنا کہ خدمت کرنے والے خالی رہ جاتے ہیں، بلکہ جو کچھ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ سے برکت عطا فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میرے لیے برکت کی دعا کی، فرماتے ہیں کہ مجھے کھیتی باڑی کرنا نہیں آتی تھی، جب حضور نے میرے لیے دعا کی تو سال کے اندر لوگوں کے باغ 1 مرتبہ پھلتے تھے اور میرا باغ 2 مرتبہ پھلتا تھا. تو اس اما نے کہا کہ میں تو اسے خدمت کے لیے لائی ہوں، یہ یہاں رہے گا، تمہاری خدمت کرے گا، تمہارے کام کاج کرے گا. تو حضرت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کام نہیں، یہ کیا کرے گا یہاں پر؟ اما نے کہا تمہاری بھینسوں کو چارہ ڈالے گا. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بندہ رکھا ہے. تو بوڑھی اما نے ہاتھ جوڑ کر کہا، فرمایا کہ اسے رکھ لے. حضرت نے اسے رکھ لیا. مہینے کا خرچہ بھی دیا کرتے تھے، وہ سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا تھا. شام کو جب کام سے واپس لوٹتا تو آ کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا. اس کے ساتھی 8 سال پڑھتے رہے. 8 سال کے بعد جب دستار کا وقت آیا تو سارے ساتھی بن سنور کر دستار کے لیے آ گئے. وہ بیچارہ کام کاج کرنے والا تھا، اس نے تو کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے تھے، وہ ایسے ہی آ گیا. اب اس کے سارے ساتھی پہلی صف میں بیٹھے ہیں اور وہ بیچارہ پیچھے پیچھے بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ پڑھا نہیں. اس نے کہا کہ دستار تو ان کی ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھتا ہے، میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. جب دستار کے لیے اعلان ہوا تو سب سے پہلے اس شخص کا نام لیا. حضرت نے اسے اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی اور رونے لگے. فرمایا کہ دستار کے بعد تم چلے تو نہیں جاؤ گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جاتا تو وہ ہے کہیں کہ جس کے پلے کچھ ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب میں کوئی مسئلہ پیش آیا کرتا تھا، اس سے کوئی مسئلہ جب حل نہ ہوتا تھا تو ہم اس کے پاس جاتے اور وہ مسئلے کا حل بتاتا، پھر ہمیں کتابوں کی ضرورت نہ پڑتی.